الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 166 سے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 اونٹ کا انعام، یعنی یہ ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے۔ ہجرت کے بیان میں آپ نے غار ثور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میں جو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف جو سفر طے کیا، اسی کا بیان ہے کہ 100 اونٹ کا انعام، یعنی ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا، یعنی 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔ معبد کی بکری۔ دوسرے روز مقام قدید میں معبد عاتکہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیفہ عورت تھیں جو اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھیں اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے، بہت کمزور ہے۔ دریافت فرمایا کہ یہ دودھ دیتی ہے؟ تو معبد نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ تو معبد نے اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں بھائی۔ کہتے ہیں اگر کمزور بکری ہے، دودھ نہیں دے رہی ہے، اگر اس کے تھنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دست مبارک لگا دیں، اب بتاؤ ایسی عظیم وہ بکری ہو جاتی ہے اور اتنا دودھ دیتی ہے کہ سارے برتن بھر جاتے ہیں۔ اور اس بکری کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اسے اتنی لمبی عمر دی ہے۔ آپ سماعت کریں، روایت ہے کہ معبد کی بکری 18 ہجری تک زندہ رہی۔ سبحان اللہ۔ اور برابر دودھ دیتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، تو اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ آخر کیوں نہ دے؟ کیونکہ امام الانبیاء کے دست مبارک ٹچ ہوئے ہیں۔ سراقہ کا گھوڑا۔ جب معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا، وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ و زاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو
امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستہ میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تو بہت زیادہ تلاش کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ یہ پیش کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ، جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلہ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ واضح رہے یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں آئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ تو آج کے درس کا یہاں پہ اختتام کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کے اگلے درس میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ گزارش ہے پیارے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نہیں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ واقعی آج دل کے ساتھ اپنے نبی کی اگر سیرت سماعت کر لی جائے امید ہے کہ ہماری زندگی میں ضرور بدلاؤ پیدا ہوگا، انقلاب آئے گا اگر ہم دل کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر سماعت کریں۔ تو گزارش ہے جو حضرات بالکل نئے ہیں ہمارے چینل پر، اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ کی بہاریں اور اس کی برکتیں وہ بالکل شروع سے لے تو وہ ہمارے چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کے پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو سیرت مصطفیٰ کے درس مل جائیں گے، وہاں سے آپ درس نمبر 1 سے دیکھتے ہوئے آئیں، انشاءاللہ ضرور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔